چاند منحوس کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ اہل بیت کے مصائب وہ سارے اس چاند کے دیکھنے کے بعد ہوئے، لیکن اس سے چاند منحوس نہیں ہوتا. جیسے آج میں دوپہر کو ایک جگہ ایک ہی جملہ کہ جی اگر کوئی بچہ بہت غصہ کرتا ہو، اس کا نام عباس ہے تو نام بدلو. عباس جس کا نام ہوگا اس کے نا غصہ بہت ہوگا، وہ ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہوگا. جبکہ عباس تو کربلا کا واحد مجاہد ہے کہ جس پہ پابندی لگائی گئی کہ تم کو نہیں لڑنا ہے، تو اس نے کتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. اچھا بھائی آپ کی بچی بہت روتی ہے تو کیا نام ہے؟ سکینہ. او سکینہ نام بدلو، جو سکینہ نام ہے تو بچی روتی ہی رہے گی. کیا ہم نے ان مقدس اور قابل احترام ناموں کا مذاق بنا لیا ہے؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں. تو 2 محرم، یہ 3 محرم کا چاند جسے منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں اس وجہ سے بات آئی کہ کربلا میں پہلا چاند یہ دیکھا گیا، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ حسین 2 محرم کو عصر کے وقت سے پہر کے وقت آفٹر نون میں کربلا پہنچے. تو پہلی رات 3 محرم کی تھی. اور اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں. اچھا اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نان سینس بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، لیکن یہ کوئی دین میں بھی نہیں، یعنی آپ اس کی پابندی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. وہ یہ ہے کہ شریعت میں یا دین میں نوچندی کا کوئی کنسپٹ نہیں. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں نوچندی کی خاصی اہمیت ہوتی ہے. جو نوچندی آتی ہے یعنی فرسٹ شب جمعہ آف دا اسلامک منتھ. محفل خراسان میں جا کے دیکھیے کہ کیا مجمع ہوتا، باب العلم میں جا کے دیکھیے کیا مجمع ہوتا. وہ شہدائے کربلا جو انچولی میں ہے وہاں نوچندی، خواتین بھی آ رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں. تو نوچندی نہیں. اسلام کے اعتبار سے ایک مہینے میں 4 شب جمعہ ہیں، چاروں کی اہمیت برابر. نوچندی نہیں ہے کہیں پہ. صرف ایک نوچندی کا تذکرہ ہے ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ، جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ لیلۃ الرغائب کی حدیث برادران اہل سنت کی حدیث ہے جو ہمارے یہاں آئی، وہ کسی امام سے نہیں ہے. غیر شیعہ راوی نے رسول خدا سے کوٹ کیا. اسی لیے ہر سال یہ ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے مختلف جو ہمارے فورم ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ لیلۃ الرغائب کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں. لے دے کہ اگر کوئی شب جمعہ ہے تو صرف رجب کی پہلی شب جمعہ، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے علماء نے غیر شیعہ حضرات کی یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور ہمارے کسی سورس میں نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے. اور باقی نوچندی تو ہے ہی. لیکن پھر ایک نوچندی کی اہمیت، اور وہ یہ ہے کہ جب آقا حسین کربلا پہنچے تو جو پہلی ہی رات آقا کو کربلا میں ملی وہ نوچندی تھی. آقا حسین 2 محرم کو پہنچے. 2 محرم تھرسڈے تھا، 3 محرم فرائیڈے تھا. پورے 1 ویک کے بعد پھر جب عاشورہ آیا 7 دن کے بعد تو وہ بھی فرائیڈے تھا. تو پہلا چاند جو کربلا میں دیکھا گیا وہ 3 محرم کا چاند تھا، اور پہلی رات جو کربلا میں گزاری گئی وہ نوچندی تھی. تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہم پورے 12 مہینہ نوچندی کریں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ دین کو اعتراض ہو. وہ منحوس ہے چاند، وہ سڑک پہ لوٹے لگاؤ، وہ فلاں کہانی پڑھو، وہ نہیں ہے دین کا حصہ. لیکن نوچندی چنانچہ ہمارے یہاں نوچندی جتنی بھی آتی ہیں اس میں باقاعدہ الگ سے نظر و نیاز اور منتوں کے علاوہ ماتم بھی ہوتا ہے. ماتم میں انجمنیں بھی جمع ہوتی ہیں، ماتم کرتی ہیں. کہ پہلا ماتم جو کربلا میں ہوا وہ آج رات کو ہوا، جو فاطمہ زہرا کا رونا زینب نے سنا. اب یہاں سے مصائب شروع ہوں گے.